اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ابھی نکاح پڑھانا شروع نہیں کیا میں نے، لیکن نکاح کے تعلق سے دو چار باتیں ذکر کرنی ہیں، توجہ سے ہم سنیں۔ اور یہ باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے نکاح سے متعلق، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی سے ہمارا کوئی غیر مسلم ملنے والا، کوئی غیر مسلم دوست یہ معلوم کر لے کہ بھائی تمہارے یہاں مذہب اسلام میں نکاح کس کو کہتے ہیں، یا تمہارے یہاں جو مولانا، قاضی صاحب، مفتی صاحب آ کر کے کچھ عربی میں پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تو ہم میں سے بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو شاید اس کو سیٹسفائی نہ کر سکے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیتیں نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو احادیث پڑھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں، ان کا اردو میں کیا مفہوم اور خلاصہ ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ نکاح کہتے کس کو ہیں، نکاح کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ نکاح کے معنی آتے ہیں ملنا اور ملانا۔ اس کو ایسے سمجھیں ہم آسان لفظوں میں کہ نکاح کے ذریعے ایک اجنبی لڑکا اور ایک اجنبی لڑکی جن کے لیے نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے ملنا جائز نہیں تھا، شریعت ان کو ملنے کی جائز طریقے سے اجازت دیتی ہے۔ اسی ملنے ملانے کو شریعت میں نکاح کہا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں نکاح کہتے ہیں ایجاب اور قبول کو، یعنی اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ایک بالغ لڑکا ہو اور ایک بالغ لڑکی، وہ دونوں آپس میں ملنے کے وقت میں ایک دوسرے سے یوں کہے دو گواہوں کی موجودگی میں، پھر گواہوں میں بھی کنڈیشنز ہیں کہ وہ دونوں عاقل ہوں، بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، دونوں کی باتوں کو ایک ساتھ سن رہے ہوں۔ ان دونوں میں سے یعنی لڑکے اور لڑکی میں سے کوئی ایک یہ کہے کہ میں اتنے روپے مہر کے بدلے تم سے نکاح کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، مجھے یہ منظور ہے، اور دونوں گواہ ان دونوں کی ان باتوں کو سن لے، تو صرف اتنے سے عمل سے شریعت میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نکاح کا خطبہ کیوں پڑھا جاتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، صحابہ کی، ہمارے اکابر کی، بزرگوں کی سنت ہے، اور اس نکاح کے خطبے میں قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن سب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے ہے۔ چنانچہ سورہ نساء قرآن کریم میں ایک سورت ہے باضابطہ عورتوں کے نام سے، نساء عربی میں عورتوں کو بولتے ہیں۔ اس سورت کی سب سے پہلی آیت ہے جو نکاح کے وقت میں ہمارے اکابر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ہم سب جانتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر وہیں سے پوری دنیا کی نسل چلی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر ایک نظام بنایا، نسل کو چلایا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک آیت اور پڑھی جاتی ہے جس کا مفہوم بھی تقوی سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو آیتیں نازل ہوئی ہے قرآن کریم کی، ان میں تقوی کی بہت آیتیں ہیں۔ ایک آیت یہ ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور درست بات کہا کرو، یعنی سچ بولا کرو۔ ایک وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ایمان کی حالت میں، تابعداری کی حالت میں تمہاری دنیا سے موت آئے۔ یہ جو نکاح کے وقت میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، تو کس طریقے سے ہم ڈریں، کس طریقے سے تقوی گزاریں اپنے اندر، ہم کس طریقے سے اللہ کا خوف اور خشیت لائیں، ایک واقعے سے ہم اس کو سمجھیں پھر بات پوری کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا اور آپ پوری اسلامی سلطنت کے خلیفہ تھے، دوسرے نمبر کے، آپ سب جانتے ہیں ان کو۔ یہ اپنے کسی خادم کے ساتھ جنگل کی طرف نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگل میں جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ہے ہمارے پاس، توشد ختم ہو گیا، آپ ہمیں ایک بکری بیچ دو اور ہم آپ کو اس کی قیمت دے دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرانے والا ہوں، چرواہا ہوں، مالک کو میں کیا کہوں گا۔ انہوں نے ویسے ہی اس سے کہا کہ تم جا کر کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو ضرور اس کام کو کرتا، پیسے جیب میں آ جاتے، بکری دے دیتے۔ اس شخص نے کہا تھا جو جملہ آپ اس کو سنیے گا اور اپنے اندر اس کو لائیے گا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ یا ایھا الرجل فأین اللہ، کہ ٹھیک ہے میرا مالک نہیں دیکھ رہا جو بکریوں کا مالک ہے، لیکن یہ بتلائیے کہ جو تمام مالکوں کا مالک ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگیوں کے اندر تقوی لائیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ نکاح کے وقت میں ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم حدیث سنتے ہیں، النکاح من سنتی، آپ فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے، ترمذی کی روایت ہے، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان سب کی 4 سنتیں ہیں، یعنی 4 کام وہ ہے جو سارے رسولوں اور نبیوں نے کیے ہیں، ان میں ایک کام نکاح والا بھی ہے جو اس وقت وجود میں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح عورت سے 4 خوبیوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو آدمی مال کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا دینداری کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دیندار عورت سے شادی کیا کرو۔ تو یہ نکاح کے تعلق سے چند باتیں ہیں، ہم ان سب کو ذہن میں رکھیں اور عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی ہم خاص طور سے فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظر بھائی، یہ لڑکی ہے شمائلہ پروین بنت جرار احمد انصاری، ملک مقیم پور کی رہنے والی ہے۔
اس کے وکیل ہیں محمد شاہد ولد حاجی مختار احمد، اور 2 گواہ ہیں جو رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے گواہ ہیں معراج الدین ولد حاجی ظہیر الدین مرحوم، اور دوسرے گواہ ہیں محمد عاشق ولد قطب الدین۔ یہ لڑکی شمائلہ پروین 10,000 روپے مہر معجل کے بدلے اس پورے مجمع کے سامنے زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے۔ کیا آپ نے شمائلہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے ان کو اپنے نکاح میں بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ یا اللہ ہم سب کے اور پوری امت کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سب کے عیوب پر پردہ پوشی کا معاملہ فرما، یا اللہ جہاں بھی کہیں تیرے بندے بندیاں پریشان ہیں ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس وقت جو یہ نکاح وجود میں آیا ہے اپنے فضل سے اس کے اندر خیر و برکت نازل فرما، زوجین میں محبت اور مودت پیدا فرما، یا اللہ دونوں خاندان کے تمام افراد میں محبت اور مودت پیدا فرما، یا اللہ ہر قسم کے اختلاف سے، انتشار سے، لڑائی جھگڑے سے مکمل طور پر ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کے شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے نبی کی تمام سنتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ ہم سب کے لیے شریعت کے تقاضوں پر چلنا آسان فرما، یا اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی ہمارے بھائی موجود ہیں یا اللہ ان میں جو شادی شدہ ہیں ان کے نکاح میں خیر و برکت نازل فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ جو بغیر شادی شدہ ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ان کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ اس نکاح کے اندر ہر طرح کی خیر و برکت نازل فرما، یا اللہ اولاد صالح کا اس کو ذریعہ بنا، یا اللہ اپنے نبی کی تمام سنتوں کے مطابق ان سب کو چلنے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، آپ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول منظور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں بھی کر دوں حضرت؟ اللہ 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 مفتی قاسم بجنوری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔